بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، ماہ سفر کے مہینے میں بس ایک انڈے کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے دو، آنے والا پورا سال غربت، رزق کی تنگی پیچھا چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد دولت، پیسہ، رزق ایسے ملنے لگے گا کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ کہ پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر کا مہینہ بھی دوسرے تمام اسلامی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن سفر کے مہینے کا دوسرا نام بلاؤں والا مہینہ بھی ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بلا ایک مخلوق کا نام ہے جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلا، یعنی جس انسان کے اوپر بھی یہ نازل ہو جاتی ہے تو پھر یہ بلا اپنے ساتھ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی لے کے آئی ہوتی ہے، وہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اس انسان کی زندگی میں آنے لگتی ہیں۔ جیسا کہ کوئی بلا اپنے ساتھ اگر بیماری لائی ہے تو وہ شخص جس کے اوپر یہ بلا نازل ہوئی ہے وہ بیمار رہنے لگ جائے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مریض کو کیا بیماری ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں تو ٹیسٹ میں بھی کوئی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن انسان بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بلا اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے، جب ایسی بلا کسی شخص پہ سوار ہو جاتی ہے تو اس شخص کی زندگی میں غربت آنے لگ جاتی ہے، رزق اور دولت کی تنگی آنے لگ جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ شخص جتنا مرضی دولت مند ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی محنتی ہی کیوں نہ ہو، بالآخر وہ غریب اور تنگ دست ہو جائے گا، اس کے پاس کھانے تک کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا جو اچھے خاصے امیر ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے، ان کا کاروبار بہت زیادہ اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک ان کی خوشحال زندگی میں غربت آ جاتی ہے، ان کا گھر بک جاتا ہے، وہ کرائے کے گھر پہ آ جاتے ہیں، ان کا کاروبار چلنا بند ہو جاتا ہے، وہ دکان جہاں گاہکوں کا رش ختم نہیں ہوتا تھا اس دکان میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ دولت مند شخص جو کہ بڑے گھر اور بڑی گاڑی کا مالک تھا کرائے پہ آ جاتا ہے، اس کا کاروبار بھی بالکل تہس نہس ہو جاتا ہے، وہ غریب اور تنگ دست ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تمام چیزیں زیادہ تر بلاؤں کا حصہ افسانہ ہوتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ بلائیں سفر کے مہینے میں ہی نازل ہوتی ہیں، اس لیے سفر کے مہینے میں صدقہ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بزرگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ اس لیے آج میں آپ کو جو صدقہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک انڈے کا صدقہ۔ انڈا جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور انڈے کا غذا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈے کا ویسے تو بے شمار طبی فوائدے ہیں، لیکن انڈے کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ انڈے کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر بلاؤں کو قید کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی بلا نازل ہو چکی ہے، آپ پر کوئی بلا سوار ہو چکی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بلا داخل ہو چکی ہے، تو آپ اگر انڈے کا صدقہ دے دیتے ہیں تو وہ بلا بھی صدقے کے ساتھ آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے چلی جائے گی، جس کے بعد اس بلا کی وجہ سے آنے والا پورا سال آپ پر جو مصیبتیں آنی تھی، غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں آنی تھی یا مشکلات آنی تھی، وہ تمام کی تمام آپ سے دور ہو جاتی ہیں اور آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، انڈے کا صدقہ دینے کے لیے بس آپ کو ایک انڈے کی ضرورت پڑے گی۔ انڈا تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر میں انڈا موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے ایک انڈا بازار سے لا کے آپ نے کسی جگہ پہ گھر میں رکھ دینا ہے جہاں آپ کچن میں انڈے وغیرہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پہلے سے انڈے موجود ہیں تو بازار سے انڈا لانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جو پاک صاف ہو، اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔
سورہ فلق بہت چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے. سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار سورہ ناس بھی پڑھ لینی ہے. سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورہ ناس بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ ہے تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی صرف 3 بار ہی پڑھ لینا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا بلاؤں کو ٹالتا ہے, ہمیں دشمن کے شر سے بچاتا ہے, اچانک آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے ٹال دیتی ہے. پیارے بہن بھائیوں, سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی سب سے طاقتور صورتیں ہیں. ہر طرح کی مشکلات, پریشانی اور اچانک آنے والے حادثات, سفلی علم سے, بلاؤں سے, نظر بد سے, ان تمام چیزوں سے جب بچنے کی بات ہوتی ہے نا تو سورہ فلق اور سورہ ناس بے حد طاقتور صورتیں ہیں. تو جب آپ 3 بار یعنی 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں تو آپ نے ایک بار پھر درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا. اب آپ نے اپنے کچن سے 1 انڈا پکڑنا ہے اور اس کا صدقہ کر دینا ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر ہی بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں اور وہ عمل جو کہ 100% صدقے کا ہونا چاہیے تھا شیطانی عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے, جس کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوتا ہے. اب اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ انڈے کا صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یا انڈے کا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو آپ نے ندی میں پھینک دینا ہے, گندے نالے میں پھینک دینا ہے, قبرستان میں بھی کچھ لوگ دفن کرواتے ہیں. آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا, یہ شیطانی عملیات ہیں. آپ نے انڈے کا صدقہ کرنا ہے. انڈے کا صدقہ آپ 2-3 طریقوں سے کر سکتے ہیں. یا تو آپ اس انڈے کو کسی مانگنے والے کو, کسی فقیر کو دے دیں. اگر وہ کچا انڈا لینے کو تیار ہے تو اس طریقے سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو پکا لیں, جیسا کہ آپ انڈے کو فرائی بھی کر سکتے ہیں, اس کا آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے آپ انڈے کو پکا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک روٹی میں انڈے کو روٹی پہ رکھ کر صدقہ کر دیں. کسی مانگنے والے یا کسی غریب, یتیم یا ضرورت مند مسلمان بہن بھائی کو بھی دے دیں یا کسی بھی مستحق شخص کو دے دیں. بس انڈے کا صدقہ ہو گیا. پیارے بہن بھائیوں, سفر کا مہینہ بہت جلدی چلا جا رہا ہے. اگر آپ بھی اس مہینے میں بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو, اپنے کاروبار کو, اپنی زندگی کو بلاؤں سے بچانا چاہتے ہیں تو صدقہ دینے میں کثرت کریں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جس دن بھی آپ 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس اور اول آخر درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ پہ یا اپنے گھر پہ دم کر لیتے ہیں, آپ پورا سال ہر قسم کے شر سے, وہ انسان کا ہو یا جن کا ہو یا کسی اور مخلوق کا, اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اچانک آنے والی مختلف قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. اگر کوئی بلا آپ پہ یا آپ کے گھر میں کسی پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جو بھی مصیبتیں, پریشانیاں, الجھنیں لے کے آئی ہوگی نا, وہ تمام آپ لوگوں کی زندگی میں آنے لگیں گی اور آپ کی تمام خوشیاں, کامیابیاں, وہ جو اس بلا کی مصیبتیں لائی ہیں اس کی نظر ہو جائیں گی. پھر چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ اس بلا کے شر سے آسانی سے نہیں بچ سکیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ نہ صرف ماہ سفر میں صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ, بلکہ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد اپنے گھر کا جو آپ کا مین دروازہ ہے نا, اس کو بند کر لیں. جیسے ہی آپ مغرب کی اذان کی آواز کو سنیں, گھر کے مین دروازوں کو بند کر لیں, کنڈی لگا لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, اور جیسے ہی اذان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ دروازے کو کھول سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ خاص کر سفر کے مہینے میں غیر ضروری طور پہ مغرب کے بعد باہر نہ نکلیں, اور خاص کر آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو مغرب کے بعد کسی صورت بھی آپ نے کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجنا, کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بلائیں ان پہ سوار ہونے کی کوشش کرتی ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔